وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور ہر شخص دیکھ لے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ آج ہماری سورہ الحشر کی آیہ مبارکہ نمبر 18 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ ہماری جو درس مبارک چل رہا ہے وہ مسلسل پچھلے ایک ہفتہ سے قبیلہ بنو نذیر کے حوالہ سے، منافقین کے حوالہ سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج کے اس نئے رکوع میں جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ ہم سے خطاب فرمایا، اور اس میں اللہ کے مخاطب جو ہیں، جن سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے، وہ ہم لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بات بڑی توجہ سے سننا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بات کر رہا ہے جنہیں اللہ نے دولت ایمان سے مالا مال فرمایا، اور یہ اتنا نفیس اور اتنا محبت بھرا خطاب ہے۔ اور یقین جانیے، اگر انسان کبھی اس لفظ پہ اور اس کی چاشنی میں غور کرے اور ان لفظوں کی مٹھاس میں جائے، تو یہی ایک لفظ ساری زندگی اللہ کے حضور ہمیں نافرمانی سے بچا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس پیارے لفظ سے یاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مٹھاس ہے، کیا چاشنی ہے، کیا محبت ہے اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ، دولت ایمان جنہیں اللہ نے نصیب فرمائی۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات بڑے غور سے سننا ہوگی، توجہ سے۔ کیا ارشاد اللہ فرما رہا ہے؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں تقوی کی دولت لے کے آؤ، اللہ سے ڈرو۔ اچھا، یہ جو ڈر ہے نا، اس کی یہ میں وضاحت کر دوں۔ ڈر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ڈر تو یہ ہوتا ہے کہ جناب انسان کو جان کا خوف ہوتا ہے کہ جناب یہ مجھے مارے گا، جیسے انسان کسی موذی جانور سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے۔ یہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ خوف کہ جناب یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اور ایک ادب ہم اپنے بزرگوں کا کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کا کرتے ہیں، اپنے روحانی بزرگوں کا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہم ڈرتے ہیں، اپنے شیخ سے ڈرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی سزا والا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ احترام والا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ احترام ہوتا ہے کہ جناب مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے میرے بزرگ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اب انہوں نے کوئی مار نہیں دینا، کوئی جان نہیں نکالنی، کوئی ڈس نہیں لینا۔ ایک یہ ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ ان کو وہ برا لگ جائے۔ ایک یہ ڈر ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے وہ والا ڈر نہ رکھو جو سانپ والا ڈر ہے، مجھ سے یہ والا ڈر رکھو کہ ادب اور احترام اس بارگاہ کا اتنا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اصل اس تقوی کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف اسی ڈر پہ جناب اللہ سے ڈرو، اللہ سے اللہ دوزخ میں ڈال دے گا، اللہ سے ڈرو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اللہ سے ڈرو اللہ تو جناب تمہارے قبر میں بچھو ڈال دے گا، اور یہ ڈر نہیں پیدا کرو۔ اس سے اگلا ایک اور بڑا مقام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ڈر ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ میرا مالک مجھ سے منہ موڑ لے، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے، میرا مالک مجھے اپنے شمار سے ہی نکال دے اور مجھے وہ بالکل الگ کر دے۔ یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ کسی کو سزا دینی ہو نا جی،
اس سے الجھنا اور اس سے مرنا اور اس سے کے بارے باتیں کرنا اور برا، یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹی ہے۔ سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ اپنے ذہن سے نکال دو، اس کو آپ اگنور کر دو، جس کو کہتے ہیں اگنور کر دینا۔ آپ اس کو اگنور کر دیں اور آپ اس کے بارے کبھی نہ سوچیں نہ بات کریں، وہ جو کہے آپ اس کو اہمیت بھی نہ دیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے انسانوں کے ہاں کہ آپ کسی کو اگر اگنور کر دیں نا جی، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بات کرتا ہے، آپ اس پہ کوئی رد عمل ہی نہ دیں اور آپ اس پہ کوئی بات ہی نہ کریں، یہ سب سے بڑی اس کے لیے سزا بھی ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا اس کے لیے تھپڑ بھی ہوتا ہے کہ میں نے اتنی باتیں کی اور سننے والے نے اور جس کے بارے کی اس نے تو میرے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی، اس نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی میری اس بات کو۔ یہ سب سے زیادہ سزا ہوتی ہے۔ انسان یہ دل میں سوچے اور فکر کرے کہ کہیں ایسا مجھ سے عمل نہ ہو جائے، مجھ سے کہیں ایسی بات نہ ہو جائے، میرا کوئی کریکٹر ایسا نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھے بھلا ہی دے، میرا رب مجھ سے منہ ہی نہ موڑ لے، میرا محبوب میرے آقا مجھ سے منہ موڑ لے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ آقا فرمائے کہ میرا امتی ہو کے یہ کر رہا ہے، میں نے اپنا چہرہ یہ سے موڑ لیا۔ خدا نہ خواستہ مبادا اگر رخ مصطفیٰ کسی امتی سے مڑ گیا تو اس سے بڑی سزا اور کیا، اس کی تو دنیا بھی نہ رہی اور آخرت بھی نہ رہی، دنیا اور آخرت سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس لیے فرمایا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے اس بات کا ڈر رکھو، یہ تقوی رکھو، یہ ڈر رکھو کہ مبادا ہم سے ہمارا خالق اپنا چہرہ نہ موڑ لے، ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسا ہم سے عمل نہ ہو جائے کہ مالک کہے میرا بندہ ہو کے یہ کر رہا ہے، کھاتا بھی میرا ہے، پیتا بھی میرا ہے، رہتا بھی میری زمین پہ ہے، میرے سورج کی روشنی استعمال کرتا ہے، میرے دیے ہوئے پھلوں میں سے پھل بھی کھاتا ہے، میرے دیے ہوئے اناج میں سے صبح دوپہر شام اناج بھی کھاتا ہے، پھر بھی میری نافرمانی۔ ٹھیک ہے کھاتا رہے تو پیتا بھی رہے، میری زمین پہ چلتا بھی رہے، میری زمین پہ رہتا بھی رہے، میرے سورج کی روشنی بھی استعمال کرتا رہے، میں رب ہوں، ساری نعمتیں کھا اور پی، لیکن میں تجھ سے اپنا چہرہ موڑ رہا ہوں، تو کہاں گئی پھر نعمتیں؟ کوئی فائدہ ہے ایسی نعمتوں کا؟ تو رب کا پھر طریقہ ہے نا، وہ اپنے نام ماننے والوں کو بھی سب کچھ دے رہا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی اللہ، وہ ہے ہی اکبر، وہ ہے ہی اکبر، ایسا بڑا ہے، ایسا بڑا ہے، بڑا صاحب ظرف ہے، بڑا صاحب ظرف ہے، وہ بڑا غنی ہے، اور اس کی ایک صفت ہے سمد، پڑھتے ہیں نا سورۃ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ صمد ذات ہے۔ صمد کا معنی ہوتا ہے بے نیاز، جسے کسی کا کوئی خیال نہیں لے سکتا، بے نیاز، اس کی بے نیازیاں ہیں، کوئی مانتا ہے اسے بھی دے رہا ہے، کوئی اسے نہیں مانتا اسے بھی دے رہا ہے، کتنا بے نیاز۔ اس نے کبھی یہ نہیں پھر دیکھا کہ یہ مجھے نہیں مان رہا تو اس سے میں روک لوں، کہتا نہیں یہ اپنا کام کر رہا ہے، میں تو سمجھ ذات ہوں، میں بے نیاز ہوں، کھا بھائی تو بھی کھا۔ لیکن یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے، یہ ہم یا ایھا الذین آمنوا کا جو اللہ نے پیارا لقب ہمیں دیا ہے، ہم نے اس اللہ کے عطا کردہ پیارے ٹائٹل کا لحاظ رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اور تقوی پھر یہ ہے کہ انسان ایک ایک قدم اٹھائے، ایک ایک عمل کرے، اور ایک ایک زبان سے لفظ نکالے تو اس کے لفظوں پہ بھی اس کا پہرا ہو، اور وہ سوچے کہ کہیں کوئی ایسا لفظ تو نہ نکل جائے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے یا میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجھے یاد آ گئی۔ سیدنا صدیق اکبر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی زبان اطہر پر، آپ اپنی زبان مبارک میں مستقل طور پر ایک چھوٹا سا پتھر رکھا کرتے تھے زبان مبارک میں۔ کسی نے پوچھا ابو بکر یہ کیا ہے؟ کہا اس لیے رکھا ہوا ہے کہ زبان ایسے بولے نا، جب بولے گی تو پتھر ہوگا چپ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ، میں نے آقا سے یہ سنا ہے کہ سب سے زیادہ لوگوں کی جو گرفت ہوگی وہ اس زبان کی وجہ سے۔ فرمایا سب سے زیادہ جو جہنم میں لوگ جائیں گے
اور جن کی پکڑ کی جائے گی اور جو برائیاں ہوں گی سب سے زیادہ زبان کی وجہ سے ہوں گی کہ زبان کا غلط استعمال کریں گے، زبان سے غیبت کریں گے، زبان سے چغلی کریں گے، زبان سے جھوٹ بولیں گے، زبان سے فراڈ کریں گے، زبان سے لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ فرمایا اس لیے میں نے اپنی زبان پہ پتھر رکھا ہے تاکہ جتنا کم سے کم ہوگا یہ خاموش رہے گی۔ اور حدیث پاک ہے من سکتا نجا، جو شخص چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، من سکتا نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ ارے وہ ہے ہی چپ، ہے ہی خاموش۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ول تنظر، یہ بڑا اہم پیغام ہے۔ تیسری بات، پہلا یا الذین آمنوا، دوسرا اتقوا اللہ، تیسری چیز ہے ول تنظر نفس ما قدمت لغد، یہ تیسری چیز ہے۔ فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تیسری بات یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک آدمی کو، ہر ایک انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ فرما رہا ہے، خالق فرما رہا ہے، جس کی عدالت میں جانا ہے وہ فرما رہا ہے، جس کی عدالت میں ہم نے پیش ہونا ہے۔ کتنا با کمال اور محبت والا جج ہے کہ خود فرما رہا ہے، کتنا محبت پیار کرنے والا منصف ہے، اور کتنی پیاری عدالت والا بادشاہ ہے، خود فرما رہا ہے تم نے میری بارگاہ میں آنا ہے۔ پہلے اس میری بارگاہ میں آنے کی تیاری بھی کی ہے، اس کے لیے کچھ آگے بھیجا بھی ہے۔ تم جو اتنے بڑے دربار میں آنے والے ہو، اتنے بڑی عدالت میں آنے والے ہو، تو دنیا کی چھوٹی سی عدالت میں جائے تو رات کو جناب وکیل ساری رات بیٹھ کے کیس کی تیاری کرتا ہے، کئی راتیں لگاتا ہے، کیس تیار کرتا ہے۔ ایک انسان کی عدالت ہے، ایک چھوٹی سی عدالت ہے، اور رب کی عدالت، اللہ، اس مالک کی عدالت، جب وہ عدالت لگائے گا اور بندہ اس عدالت میں تیاری کوئی نہ کرے، ایسے چلا جائے، یہ توہین نہیں ہے اس بارگاہ کی عدالت کی؟ اور چھوٹی سی عدالت میں جاؤ تو ساری رات تیاری کر کے جاؤ، تو وہاں بھی تو رجسٹر ہونا ہے کہ نہیں ہونا، وہاں بھی تو کیس لگنا ہے کہ نہیں لگنا ہے کیس۔ تو فرمایا اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک جان کو یہ دیکھنا چاہیے، اسے غور کرنا چاہیے کہ میں نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا سفر ہے، آج اور کل، یہ آج ہے اور کل کیا ہے، اگلا جہان۔ یہ ایک لمحہ ہے چھوٹا سا جو ہمارے پاس ہے، جس کو ہم بڑی عمر سمجھتے ہیں۔ جی ہمارے پاس یہ بڑی عمر پڑی ہے، اور بھائی کیا پڑی ہے عمر؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، عربی میں غد کہتے ہیں ٹو مارو، آنے والا کل۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس ایک آج ہے اور ایک کل، وہاں پہنچ جاؤ۔ یہ ایک ہمارے پاس لمحہ ہے۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ کہنے کے بعد پھر فرمایا وہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ تم کیوں اللہ سے دور بھاگے جا رہے ہو؟ آئے بھی اسی کی بارگاہ سے تھے، واپس جانا بھی اسی بارگاہ میں ہے، کوئی مرضی نہیں ہے۔ وہ ایک بڑا پیارا شعر مجھے یاد آ گیا، وہ شاید انشاء صاحب کا تھا یا جرت کا۔ وہ فرماتے ہیں حیات لائی آئے قضا لے چلی چلے، حیات زندگی کو کہتے ہیں اور قضا موت کو کہتے ہیں۔ حیات لائی آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے۔ اپنی مرضی کوئی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا۔ ہم میں سے کوئی ایک آیا ہو، کوئی بتا دے، کوئی ایک ایسا شخص دکھا دیں جو اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہو۔ نہیں، حیات لائی آ گئے قضا لے چلی چل پڑے۔ کوئی ایک بندہ ہے جو اپنی مرضی سے جائے؟ ہماری مرضی تو ہم کہیں ہیں ساری مرضی اتھے ہی رہی ہے، ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ قضا آتی ہے اور ٹھیک ٹھاک بندہ ہوتا ہے، بس بیٹھا ہے جناب، اچانک اعلان ہوتا ہے اور جی فلاں شخص نہیں رہا، اور جی ابھی تو میں ملا تھا، بس قضا لے گئی، آیا فرشتہ موت کا قضا کا لے گیا۔ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے۔
جب ہماری مرضی نہ آنے میں ہے نہ جانے میں ہے، تو جس کی مرضی آنے اور جانے میں ہے تو کیوں نہ اسی کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کر لیں۔ پھر اس لیے دوبارہ دہرایا واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تمہارا ایک ایک لفظ، تمہارا ایک ایک عمل، تمہارا ایک ایک جملہ، تمہارا ایک ایک اٹھنے والا قدم اتباع رسول میں ہو اور اطاعت الہی میں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یہ یاد رکھو اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ دنیا کے جج تمہارے عمل سے باخبر نہیں ہیں، تمہاری خلوتوں کو نہیں جانتے، جو آن ریکارڈ ہوگا صرف وہی جانتے ہیں۔ اللہ تمہاری خلوتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری جلوتوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہر عمل کو جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ تو جب اس سے ہر چیز عیاں ہے، چھپا کچھ نہیں ہے، تو پھر تقویٰ کرو، اختیار کرو نا اللہ سے برائی کرنے سے پہلے۔ کیسے جرت کر لیتے ہو اس کو، وہ دیکھ بھی رہا اور پھر بھی برائی کر لے۔ دنیا والوں سے ڈرتے ہو، یہ عمل نہیں کرنا دنیا والے نہ دیکھیں، دنیا والوں سے ڈرتے ہو اور جو مالک دیکھ رہا ہے اس کا حیا نہیں کرتے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آج کس بابرکت درس قرآن کی پیاری محفل میں ہم یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں دولت ایمان سے نوازا ہے، اب ہمیں تقویٰ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تقویٰ بھی دے دے، اور یا اللہ یہ جو تو نے پیغام فرمایا بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہمیں کل کے لیے اچھا نامہ اعمال بھیجنے والا اچھا مسلمان بھی بنا دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔